یہ کلام زندگی پروگرام ہے. یہ پروگرام خدا کی محبت کی منادی ہے، دعوت ہے، اس کے پریم کا پرچار ہے سب کے لیے. اس پریم سبھا میں، اس محفل میں جو خدا کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ کو خیر مقدم کہنا، آپ کا سواگت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی عزت ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا. اور خدا کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اس پروگرام میں آپ خداوند یسوع مسیح کا کلام سن رہے ہیں، وہ باتیں جو یسوع مسیح نے کہی ہیں. اس کلام کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کا کلام سننے سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے دل میں، جو وشواس پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی امید کے ساتھ ایک نیا ایمان جو پیدا ہوتا ہے، اس کے عجیب عجیب چمتکار ہیں، اس کے معجزات بہت ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ان لوگوں کی زندگی میں جو انجیل کا پیغام، خوشخبری سنتے سنتے ایسا محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کہ جیسے کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ تو بھی ایک دفعہ یسوع نام لے کے دیکھ، یسوع مسیح کو پکار کے دیکھ. تو وہ جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری، خوشی کی خبر، یہ انجیل جو آپ سن رہے ہیں، اس کا اثر ہو رہا ہے اندر. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے 10 آدمیوں کی کہانی سناؤں گا. یہ 10 آدمی بہت ہی عجیب اور گندی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں. اس زمانے میں اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں تھا. ان کے بارے میں آپ کو سناؤں گا خدا کے کلام میں سے پڑھ کے. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے کسی طرح خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا. دور دور تک یہ بات پھیل گئی تھی. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہے کون؟ یہ بیماروں کو چھو دیتا ہے، کوڑھیوں کو چھو دیتا ہے، چھوٹ جاتے ہیں بیماری سے، کوڑ سے چھوٹ جاتے ہیں. بدروہیں اس کے نام سے بھاگتی ہیں. جنہیں کوئی پوچھتا نہیں وہ انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہ ہے کون؟ ان کوڑھیوں نے بھی سنا تھا، اور ایک ایمان ان کے اندر ایسا پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی بات کا یقین کر رہے تھے، ایسی بات کی امید کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح سے، جو کسی اور سے کی نہیں جا سکتی تھی. نہ جانے کیا سوچا تھا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو، جو ایسی امید رکھی اس سے، ایسی دعا مانگی جو کسی انسان سے نہیں مانگی جا سکتی. سنیے ذرا اس کا حال. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کہیں سے لے سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں چاہیں آپ کو مل جائے گی. کچھ فون آپ دیکھیں گے اس پروگرام کے آخر میں، ان سے فون کر کے مانگ سکتے ہیں. اور کوئی بھی نہیں ہے تو کسی چرچ میں چلے جانا، وہاں کہنا مجھے انجیل چاہیے. ان کے پاس نہیں ہوگی، آپ کے لیے منگوا دیں گے. لیکن آپ خود پڑھیے، دیکھیے ان چیزوں کو کہ یہ سچ ہے کہ نہیں، اور پھر ان کا تجربہ کر کے دیکھیے. پھر آپ کہیں گے کہ واہ واہ، کیا کمال ہے خدا کی محبت،
جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. ایسا لکھا ہے، لوکا کی انجیل میں ہے یہ حصہ، اس کا 17واں باب، اور میں 11 آیت سے پڑھ رہا ہوں. ایسا لکھا ہے، ایسا ہوا کہ یروشلم جاتے ہوئے وہ یعنی مسیح یسوع سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا. یہ جگہوں کے نام ہیں. ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑھی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے، کیونکہ دور تھے وہ اس لیے چلا کر انہوں نے یہ کہا، دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر. یہ ہے ان کی دعا، ہم پر رحم کر، ہم پر دیا کر. اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. چل پڑے، وہ چلتے چلتے کوڑ جاتا رہا. پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، ٹھیک ہو گیا، چنگائی مل گئی، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا. یہ جو بلند آواز سے چلا چلا کر پہلے کہہ رہا تھا، آئے صاحب، آئے یسوع مجھ پر رحم کر، دیا کر، اب چلا رہا ہے، اب بھی چلا رہا ہے، لیکن مضمون چلانے کا اور ہو گیا ہے. اب کسی اور وجہ سے چلا رہا ہے. اب چلا رہا خدا کی بڑائی کر رہا ہے، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا. اور یہ آدمی سامری تھا. یہ دھیان کرنے والی بات ہے، بتایا گیا، اور وہ سامری تھا. 10 تھے کوڑی، یہ سامری تھا، 9 یہودی تھے، یہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. یہ تیرا ایمان ہے. کیا ایمان ہے اس کا؟ میں اس بھائی سے جو کسی وقت کوڑھی تھا، جسے خدا یسوع مسیح نے شفا دے دی، اور اس شفا کے ساتھ، چنگائی کے ساتھ اور بہت کچھ دے دیا، وہ میں اپنی زندگی میں سیکھنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی دشا کیا تھی. حالت یہ تھی اس زمانے میں، کوڑ کا علاج تو کوئی تھا نہیں، لیکن کوڑ کی بیماری ہو جاتی تھی. تو جب کسی کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی تو اسے کچھ محسوس ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہیں نہ کہیں کوئی داغ ہے کھال میں، تو فوراً جا کے کاہن کو، جو سمجھو دھرم گرو ہوتے تھے، جو بھی خدا کا گھر تھا، وہاں جاتے تھے اور اس کو دکھاتے تھے کہ پرمیشور کے داس، خدا کے خادم، دیکھ یہ میرا کچھ یہاں ہاتھ میں کچھ عجیب سا نشان جیسا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو جیسے موسیٰ کی شریعت میں لکھا تھا، جو ان کے پاس خدا کا حکم تھا، اس کے انوسار، اس کے مطابق اس کو کہا جاتا تھا کہ تو گھر چلا جا لیکن الگ رہنا. اور ایک وقت بتا دیا جاتا تھا کہ اتنے دیر تک تو دیکھنا کہ تیرا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر آگے دکھانا، واپس آنا، پھر دکھانا. پھر وہ 10 دن کے بعد جیسے آیا ہے اور اس نے دیکھا ہے، اب وہ پھیل گیا ہے، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوڑ ہے. اس وقت اسے لعنت سمجھتے تھے خدا کی، کہتے یہ لعنت ہے، مگر ان کے پاس علاج کوئی نہیں تھا. تو وہ اس آدمی کو جسے کوڑ ہو جاتا تھا یہ حکم دیتے تھے کہ اب تو شہر سے باہر چلا جا. اپنے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر تو بالکل دور چلا جا شہر سے. وہاں پر کوئی ایسی جگہیں تھی جہاں آدمی کا زیادہ گزر ہوتا نہیں تھا، تو وہاں یہ کوڑھی چلے جاتے تھے
تو کبھی کبھی باہر آتے تھے، ان کے رشتہ دار کسی پاس کسی جگہ کھانا رکھ جاتے تھے تو وہ آ کے کھانا لینے آتے تھے. تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب کسی کو دیکھیں تو دور سے چلائیں. دور سے چلانا پڑتا تھا، ناپاک ناپاک ناپاک. لوگ سنتے تھے کہ اوہو یہاں کوئی کوڑی ہے، اور پھر ادھر سے راستہ کاٹ کے کسی اور طرف سے نکل جاتے تھے. ذرا سوچیے، ایک تو کوڑ کی بیماری، پھر اپنے آپ کو خود ہی ناپاک کہے. کوئی پاس آ رہا ہو تو اسے یہ کہا جائے کہ میرے پاس نہ آنا، میں کوڑی ہوں، میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. چلتے چلتے کاہن انہیں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اگر خدا کا رحم تجھ پر ہو گیا اور تو اچھا ہو گیا تب تو واپس آ کے دکھانا، ہم دیکھ کے بتائیں گے کہ تو اچھا ہو گیا، لیکن خدا کے رحم سے تجھے رہائی ملے گی، اس کا علاج کوئی نہیں ہے. سارے میں خبر پھیلی ہوئی تھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ ایسے ایسے کام وہ کر رہا ہے جو انسان کے بس کے ہیں نہیں. ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا سننے سے. یہ خدا یسوع مسیح کو دیکھ کے دور سے چلائے ہیں، جیسے دوسرے آدمیوں کو دیکھ کے چلاتے تھے. یہ نہیں کہہ رہے ناپاک ناپاک ناپاک، ہم سے دور چلا جا، یہاں نزدیک نہ آنا. کیسی عجیب بات ہے، وہ اس سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملک میں جہاں بھی ہیں، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، مجھے اپنا معلوم ہے ہندوستان کا، کوڑی آتے ہیں، لوگ ان پر ترس کھاتے ہیں، رحم کر کے انہیں کھانا دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں. انسان کے رحم میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. کوڑ سے رہائی نہیں ہے، چنگائی نہیں ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ یسوع مسیح سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. رحم کر. ان کو یہ بتایا تھا کہ خدا رحم کرے گا تبھی تم بچ سکتے ہو. تو یہ کیا سمجھ کر یسوع مسیح سے رحم مانگ رہے ہیں؟ پیسہ تو نہیں مانگ رہے، کھانا بھی نہیں مانگ رہے. ہم پر رحم کر. کیا امید کر رہے تھے یہ رحم مانگ کے؟ کیا مانگ رہے تھے اس سے؟ کیا امید تھی کیا ہو جائے گا؟ رحم کر کے وہ پاس آئے گا، کچھ دے گا؟ نہیں. جس ایمان کی خدا یسوع مسیح نے تعریف کی ہے اور کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، ایسا ایمان جس کی وجہ سے تو ایسے روگ سے بچ گیا جس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایمان ہے تیرا. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے ہم خدا یسوع مسیح سے ایسی باتوں کی امید رکھ سکتے ہیں جو کسی انسان سے نہیں رکھی جا سکتی. یہ کوڑھی کبھی کسی انسان سے یہ نہ کہتے ہم پر رحم کر. اور اگر وہ مانگتے بھی کسی سے رحم کی بھیک مانگتے بھی تو ان کو معلوم تھا کہ وہ کھانا دیں گے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کوڑی پیسہ بھی مانگتے، دنیاوی کوئی چیز کسی مدد کی امید رکھتے. یہ خداوند یسوع مسیح سے ایسی امید رکھ رہے ہیں جو انسان سے رکھی نہیں جا سکتی. ہم پر رحم کر، ہم نے تیرے بارے میں سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ جو چیزیں انسان کے بس کی نہیں ہیں وہ تو کہتا ہے اور ہو جاتی ہیں. اور دیکھو ایسا ہی ہوا. دور ہیں ابھی، وہ دور سے چلا کے کہہ رہے ہیں ہم پر رحم کر. دور ہی سے خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا جاؤ اب اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. کاہنوں کو کیوں دکھاؤ؟ بھائی کاہنوں کو اس لیے دکھانا تھا کیونکہ کاہنوں نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں کوڑ ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، ہماری کسی دعا کا اثر تم پر نہیں ہوگا، کسی عبادت سے تم بچو گے نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر خدا نے تم پر رحم کر دیا اور تم اچھے ہو گئے اور تمہیں ایسا لگے کہ تم اچھے ہو رہے ہو تو آگے دکھانا، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ٹھیک ہے تم اچھے ہو گئے ہو، اب تم سماج میں رہ سکتے ہو. خدا یسوع مسیح نے انہیں ایسا عجیب حکم دیا جاؤ اب اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. تم رحم مانگ رہے تھے، مجھ سے رحم مانگ رہے تھے، یہ لو رحم خدا کا، جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. کتنا خوبصورت ایمان ہے ان میرے کوڑھی بھائیوں کا کہ بغیر بحث کیے بغیر حجت کیے چل پڑے ہیں. کوڑھی ہیں ابھی، اتنا زبردست ایمان ہے ان کا کہ کوڑ کی حالت میں
کاہنوں کو دکھانے جا رہے ہیں، آپس میں بحث کر سکتے تھے، کیا دکھائے گا تو؟ انگلیاں نہیں رہی تیری، یہ دکھائے گا؟ تیری ناک ختم ہو گئی ہے، یہ دکھائے گا؟ کیا دکھائے گا؟ منہ پر تیرے کھال نہیں رہی، دانت دکھائی دے رہے ہیں، یہاں چھید ہیں، یہ دکھائے گا کاہنوں کو؟ اس نے تو کہہ دیا دور سے کہ جا کے دکھاؤ، دکھاؤ کیا؟ ایمان اس بات میں ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے کہا ہے اس لیے ہم چل پڑیں گے، چونکہ آئے یسوع تو کہہ رہا ہے اس لیے ہم چل پڑتے ہیں۔ کیسا مبارک ایمان ہے کہ اس کی بات مان کر چل پڑے انسان۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ہو گیا۔ اور لکھا چلتے چلتے ان میں سے ایک نے دیکھا، اور پھر باقی سب نے دیکھا ہوگا کہ میں تو اچھا ہو گیا۔ اور یہ جو چلا رہا تھا کہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، چلاتا ہوا آ رہا ہے، خدا کی بڑائی کر رہا ہے، مجھ پر خدا کا رحم ہو گیا، مجھ پر خدا کا رحم ہو گیا، اب میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا اپنے آپ کو۔ کاہن کو تو کیا دکھانا، میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ کاہنوں کے پاس تو میں جا نہیں سکتا، میں تو سامری ہوں میں ان کو کیا دکھاؤں گا؟ وہ مجھے کہاں دیکھیں گے؟ میں تو ان کی نظر میں نیچی ذات کا ہوں۔ وہاں تو لوگ مجھے دیکھ کر تھوکتے ہیں، اچھے خاصے کو دیکھ کر سامری کو تھوکتے ہیں، مجھے کوڑی کو دیکھ کے کوئی کیا کہے گا میرا؟ میں کسے دکھاؤں؟ میں تو اسے دکھاؤں گا جس نے مجھ پر رحم کیا ہے، جس نے رحم اس پر کر دیا ہے، اب وہ اس کے قدموں میں ہے، خدا کی تمجید کر رہا ہے۔ دیکھو اس کو کیا کچھ مل گیا، کیا کچھ مل گیا۔ اس نے خداوند کا کلام سنا ہوگا کہیں سے یسوع مسیح کے بارے میں، سننے سے وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یسوع مسیح سے وہ امید کر رہا جو صرف خدا سے کی جا سکتی ہے۔ خدا کے سوا ایسے کام کوئی نہیں کرتا۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس سے فریاد کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم اسی وقت خدا سے مانگتے ہیں جب ہم کو معلوم ہو جائے اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی لاچاری کی حالت میں ہم خدا سے مانگتے ہیں، ورنہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سن لیا ہے انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں، اور سننے سے ایمان پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا زبردست ایمان پیدا ہو گیا ہے کہ جب دور سے خدا نے یسوع مسیح نے ان سے کہا ہے جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، تو چل پڑے۔ اس ایمان کی خدا نے یسوع مسیح نے تعریف کر کے کہا اس ایمان نے تجھے بچا لیا۔ میں نے کہا تو نے یقین کر لیا، تجھے شفا مل گئی۔ ایک اور چیز اس کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ سوائے یہی نہیں کہ اس کو چنگائی ملی ہے، اسے چرن مل گئے، یسوع مسیح کے چرنوں میں ہے وہ۔ یہی نہیں کہ اسے رحم مل گیا ہے، اسے سب طرف سے رہائی مل گئی ہے، ایسی آزادی مل گئی ہے کہ اب اپنے آپ کو اس کے قدموں سے باندھ رہا ہے، اس کا غلام ہو گیا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھا، اسے دور سے چلا کے کہہ رہا تھا مجھ پر رحم کرو، آج اس کی قربت میں بیٹھ کر خدا کی بڑائی کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، یہ رحم مجھے خدا کے سوا اور کہاں مل سکتا تھا۔ ایک اور بات اس کی زندگی میں پیدا ہو گئی ہے، بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سخت مصیبت کے وقت خداوند سے فریاد کی ہے، خدا نے ان پر رحم کیا ہے، رحم کے بعد ان کا راستہ نہیں بدلا، خداوند یسوع مسیح کے پاس نہ آئے وہ۔ اس آدمی کی زندگی میں ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ اس کے قدموں میں ہے، ایسا پیارا ایمان کہ وہ انہونی بات کو مان لے، اور جس کا فضل اس پر ہو گیا ہے اس کے قدموں سے لپٹ جائے، اس کے قدموں میں ہے یہ، اور کیا کر رہا ہے؟ شکر گزاری کر رہا ہے۔ واہ واہ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا کے لیے شکر گزاری ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، کسی جگہ آرڈر کرتے ہیں، اتنا سارا کھانا ہوتا ہے ان کے سامنے، جانور کی طرح اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی خدا کا شکر تک نہیں کرتے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں کہاں سے اٹھا کے خدا نے کہاں تک پہنچا دیا، خدا کا شکر نہیں کرتے۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یسوع مسیح کے نام سے شفا ملی ہے، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ یہ کیسا پیارا ایمان ہے جو اسے یسوع مسیح کے قریب لے آیا ہے۔ یقین جانو، یہ باتیں ایسی جو آپ سنتے ہو، ان کے اندر ایک طاقت ہے، سنتے سنتے آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا یسوع مسیح کے لیے، اور آپ یسوع مسیح سے ان باتوں کی بنتی اور درخواست کرنے لگے گے جو کوئی نہیں کر سکا۔ مگر یاد رکھنا کہ جب وہ آپ کی زندگی میں سے مصیبتوں کو دور کر دے تو اس سے یوں کہنا کہ اب میری زندگی میں محبت پیدا کر دے تاکہ میں تجھے نہ کبھی چھوڑوں، کیونکہ اس کا نتیجہ زندگی میں شکر گزاری ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہی ہوگی، کسی قسم کا شک نہیں رہے گا، شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوگی۔ کیسی مبارک ہے وہ زندگی جس کا دل خدا کے لیے شکر گزاری سے بھرپور ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کے کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر نئے بنا دیے جاتے ہیں، اسے نئی پیدائش کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں، اس رشتے کی وجہ سے، خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ۔ گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں؟ بے شک، جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے، یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں۔ ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے،
دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے، ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے، اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے۔ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے۔ ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔